الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب اور مقام بیان کریں گے۔ معزز سامعین کرام، نبوت و رسالت انسانیت کی معراج کمال ہے۔ یہ ایسا عظیم و جلیل منصب ہے جس سے بالا تر منصب اور کمال عالم امکان میں نہیں ہے۔ انبیاء و مرسلین میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو وجہ تکوین کائنات اور سرچشمہ حسنات و برکات ہے، اور آپ کے مرتبہ کی عظمت تو رفعت، آپ کے جمال و جلال کا ادراک انسان کی سرحد عقل سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمگیر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جہانگیر ہے۔ آپ ہادی عالم اور مزکی کائنات ہیں، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبشر، نذیر اور داعیا الی اللہ اور رسول کل اور ہادی جہان، یعنی جس کا خدا رب ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کی آفاقیت کے متعلق رب کائنات کا اعلان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے عبد خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا، جو سارے جہانوں کے لیے نذیر ہے۔ جیسے مسلمان اور کافر، مطیع و نافرمان سب اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی کائنات کے تمام انسان اور جن، حتیٰ کہ انبیاء سابقین اور ان کی امتیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ امت اجابت ہے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ امت دعوت ہیں۔ اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مجھے اس ہستی مقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ما واسعہ الا ان یتبعنی، تو میری پیروی کے سوا ان کو کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و نیابت کے منصب جلیل کے متعلق علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو اپنی بیعت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نطق کو اپنا نطق یعنی اپنی وحی قرار دیا ہے، جس سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور وقار کی جہت ایک ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر و نہی، اخبار و بیان کے معنی فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نائب اور قائم مقام بنایا ہے، لہذا مذکورہ بالا امور کی کسی بات میں یہ جائز نہیں ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فرق کیا جائے۔ اس لیے ایک مسلمان کا یہ دینی فریضہ ہے کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کے کسی پہلو کو بیان کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کے منصب جلیل کو نظروں سے اجڑ نہ ہونے دے۔ دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں کے حکم و احکام کی جو کیفیت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، ان کے حکام کی حاکمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحی حیثیت کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ، ہر ماحول میں تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو جی جان سے قبول کرنے کو مومن ہونے کی لازمی شرط قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم اور فیصلے سے انکار یا اس پر تنقید یا دل میں اسے غلط سمجھنے کو گمراہی اور بے دینی قرار دیا ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے رسول محترم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں تمہارا حکم نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ صدر فرما دیں اپنے دلوں میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی رکاوٹ، کوئی تنگی نہ پائیں، اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں۔ یہ ایت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا تھا جس نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب مقتول کے ورثاء نے حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دربار نبوت میں استغاثہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام معاملات زندگی میں آپ کی حاکمیت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی توثیق فرما دی، اور دربار نبوت سے سیدنا عمر نے فاروق اعظم کا لقب پایا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام، اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کرنا چاہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی نے اپنی عالی نسبی اور خاندانی وجاہت کی بنا پر پیغام نکاح کو رد کر دیا۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی یہ آیت نازل فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کانا لمؤمن ولا مومنہ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول حکم فرما دے، یعنی کسی کام کے کرنے حکم دے دے، اس معاملے میں کچھ اپنا اختیار سمجھے۔ حالانکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ بالغ عورت لڑکی اور بالغ لڑکا ان کی شادی جو ہے ان کی رضامندی کے علاوہ نہیں ہو سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کا رسول حکم دے دے تو پھر کسی مرد کو کسی عورت کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرے یا اپنی پسند یا ناپسند کو آڑے لے آئے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ایک صحابی رسول جو بہت ہی غریب تھا اور ظاہری طور پہ خوبصورت بھی نہیں تھا، ایک دن آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ جیسے غریب اور کوجے انسان کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں صحابی گھر جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے۔ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے اس صحابی کے دروازے پر پہنچتا ہے، جا کر دروازے پر دستک دیتا ہے، گھر سے وہ صحابی باہر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی، تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اس صحابی کو اس بات پر، اس حکم پر غصہ آیا، کہنے لگا تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، جب وہ صحابی واپس مڑتا ہے تو اندر سے اس کی بیٹی جو ہے، جو ساری اپنے باپ کی گفتگو سن رہی تھی، اپنے والد سے کہتی ہے، ابا جان مجھے منظور ہے کہ آج میری شادی اس سے کر دیں۔ تو باپ کہتا ہے بیٹی یہ خوبصورت نہیں ہے، غریب ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے، صحابی کہتی ہے، ابا جان
اس کو نہ دیکھو بلکہ اس کو دیکھو جس نے اس کو بھیجا ہے. مجھے منظور ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، لہذا جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے، آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیجیے. تو قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کو رد کرنے کا اختیار حاصل تھا. ایک عاقل و بالغ کا نکاح اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ کا رسول کسی کام کے کرنے حکم دے دیں اس میں اپنی مرضی اپنی پسند ناپسند سمجھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سربراہ مملکت اور حاکم وقت کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی عاقل بالغ کی شادی یا اس کا جو اختیار ہے ختم کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت، آپ کے فیصلوں کا اعزاز و اکرام، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو میرا رسول کہیں وہی کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کی بنا پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی بخشا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت و ریاضت، اللہ کی بندگی میں مصروف ہو، عین حالت نماز میں، عین حالت عبادت میں اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا لازم و واجب ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ اور رسول جب تمہیں آواز دیں، جب تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک کہو. اذا دعاکم کا جملہ مطلق ہے، عام ہے. اس وقت میں نہ وقت کی قید ہے، نہ ماحول کی، نہ زمانہ کی. اسی بنا پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ نمازی کو بحالت نماز میں بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا لازم و واجب ہے. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کل جہان کے لیے مستقل طور پر متاع و حاکم، امام و پیشوا بنایا ہے، اور مستقل طور پہ آپ کی اطاعت کو لازم و واجب قرار دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی، اس نے بڑی مراد کو پا لیا، یعنی بڑی کامیابی حاصل کر لی. جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گیا. قرآن مجید میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اسے عام رکھا گیا ہے، کسی قید کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن نے یہ تصریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، اور اطاعت رسول کے بغیر اطاعت خدا ناممکن ہے. سورہ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کو اپنی وحی قرار دیا ہے۔ نطق کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ جو کہتے ہیں وہ وہی سے کہتے ہیں جو ان پر کی جاتی ہے۔ ان ہوا الا میں ہوا ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نطق ہے، یعنی ہر اس بات کو وہی قرار دیا جس پر نطق رسول کا اطلاق ہو، کیونکہ اگر کسی بات میں یہ شبہ ہو جائے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نفس سے اپنے خواہش نفس سے بولتا ہے، اس کا نطق وحی الہی نہیں ہوتا، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کرنا وحی الہی ہے۔ اسی بنا پر حدیث بخاری شریف ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا هو الذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان تصریحات پر غور کیجئے۔ اس شان کا حاکم، اس عظمت کا سربراہ، جس کی زبان مرضی الہی کی ترجمہ ہو، جس کا نطق وحی رومان ہو، جس کا فعل سبحان ہو، جس کی بیت یزدان ہو، جس کی سیرت و صورت تفسیر قرآن ہو، جس سے محبت و عقیدت روح ایمان ہو، جس کی تعظیم و توقیر ایمان کی جان ہو، ایسی طیب و طاہر اور معصوم شخصیت عالم امکان میں اگر ہے تو صرف اور صرف سید المرسلین، خاتم النبیین، سید کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ و اخلاق کریمہ کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول خدا کی ذات گرامی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و حمیت کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ معلوم کیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب و مقام، آپ کے اقوال و اعمال کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ دوم یہ کہ آپ کی زندگی اقصد کے حالات و واقعات محفوظ شکل میں موجود ہیں اور قیامت تک محفوظ شکل میں موجود رہیں گی۔ سوال اول کے جواب میں یہ بنیادی بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ایک قاصد یا دنیاوی حاکموں کی طرح ایک حاکم اور ایک بادشاہ ہرگز نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی یہ خفیت نہ تھی کہ کسی مجلس مشاورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی ریاست کا سربراہ منتخب کر لیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی حیثیت میں اس منصب پر فائز ہو گئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے
خلیفہ اعظم اور نائب اکبر اور اس کی ذات و صفات کے مظہر عظم کی ہے۔ آپ معمور من اللہ، اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت وحی ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و فضل بھی عطیہ خداوندی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیل کی نشاندہی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مستقل طور پر عامر ناہی ہونے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کسی زمانہ کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق رکھا گیا ہے، اور یہ وضاحت کر دی گئی کہ اطاعت رسول ہی اطاعت خدا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ حشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو حکم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے، یامر بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، کہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ ذکر یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہم نے جو تمہاری طرف نازل کیا ہے تم لوگوں پر واضح کر دو، اور اس کی تعلیم کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ ان آیات سے قرآن کی امر و نہی کا ذکر نہیں، بلکہ امر و نہی، تعلیل و تحریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قرار دیا گیا۔ اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دین صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول، عمل اور سیرت و کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی اللہ کا دین اور اس کی شریعت ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے حکام کو ماننا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول، عمل اور دین سے متعلق آپ کی ہدایات کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ رہا یہ سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا محفوظ شکل میں موجود ہے، تو قرآن کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقوال و اعمال کا قیامت تک محفوظ رہنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سے بھی اسی سوال کا جواب ملتا ہے، کیونکہ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو زندگی کا لایا عمل بنانے کی جو ہدایت دی گئی ہے، اس پر عمل اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ قیامت تک محفوظ شکل میں محفوظ رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھا۔ ابتدائی دور میں، ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام جو تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا کرتے تھے، تاکہ کوئی کافر حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف۔ معزز سامعین کرام، ابتدائی دور میں صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک رات صحابہ کرام حسب دستور پہرے پر مامور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت جو ہے واللہ یعصم من الناس نازل ہوئی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصرفوا فقط عصمنی اللہ، لوگوں واپس جو ہو جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ جامع ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اگرچہ آیت کا شان نزول جو ہے خاص ہے، مگر اس کا عموم و اطلاق پر یہ بتاتا ہے کہ جب جسم نبوی حفاظت خداوندی میں آ گیا تو ذات کے ساتھ صفات نبوی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئی۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و صفات، قول و عمل، آپ کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ کا اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور فاس میں آ کر باطل کی آمیزش سے پاک و صاف رہ کر قیامت تک محفوظ رہنا بھی ضروری و لازمی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ صفات تاریخ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں دوسرے مذہب کے بانیوں کی تصویریں جو ہیں وہ دھندلی ہیں۔ کسی بھی نبی اور رسول کی جو سیرت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جس طرح میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، آپ کا ایک ایک فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ایمان و دیانت سے غور کیجئے کہ عالم امکان میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی سیرت و صورت، اخلاق و کردار، جس کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ ہے۔ محفوظ رہنے کی اس کے سوا اور کچھ وجہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کا محافظ و نگہبان اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کا سب سے اہم، سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر آن سرور کائنات، فخر موجودات، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب جلیل کو پیش نظر رکھے اور آپ کے اقوال و اعمال، سیرت و کردار کو اپنا رہنما بنائے، اپنے تمام دینی اور دنیاوی، داخلی و خارجی، سیاسی و تمدنی، معاشرتی و سماجی مسائل اور الجھنوں کو حل کرنے میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت و سربراہی کو دل و جان سے قبول کرے۔ آمین وما علینا